السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایپیسوڈ 14، قصہ نمبر 51، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت۔ اہل شام کا ایک آدمی تھا۔ اس کی جنگ کے میدان میں آواز شیر کی طرح تھی۔ لشکر میں اس کی آواز 1000 شاہ سواروں سے زیادہ بہتر تھی۔ جب وہ پکارتا تو سارا مجمع اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا۔ وہ ایک دن مدینہ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے آیا، لیکن ملاقات نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فلاں بن فلاں نے کیا کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ شراب پیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاتب یعنی سیکرٹری کو بلایا اور اسے فرمایا کہ فلاں بن فلاں کے نام عمر بن خطاب کی طرف سے لکھو کہ میں تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اس کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے پاس سب کو جانا ہے۔ سورہ المومن کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ۔ پھر آپ نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ وہ اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ جب وہ خط اس آدمی کو پہنچا تو اس نے پڑھا تو بار بار یہ الفاظ دہرانے لگا، وہ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر کافی دیر تک روتا رہا، حتیٰ کہ آنسوؤں سے اس کی داڑھی بھیگ گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت سے اس کو شراب نوشی کرتے نہیں دیکھا گیا۔ قصہ نمبر 52، اپنے گھر کی خبر لو وہ جل گیا ہے۔ سر راہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کے ساتھ کھڑے ہو گئے جس کا حال یہ تھا کہ سر کے بال پراگندہ، رخساروں کی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں اور سفر کے آثار اور تھکان نمایاں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ میرا نام جمرہ یعنی انگارہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو کس کا بیٹا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں شہاب یعنی شعلے کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو کس قبیلے کا ہے؟ اس نے کہا کہ میں حرقہ یعنی سوزش قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں جو عمان کی کوئی شاخ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہاری سکونت کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں مدینہ کے قریب ایک جگہ حرۃ النار یعنی آگ کی گرمی میں رہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہاں کس جگہ رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ ذات النتی یعنی بھڑکنے والی آگ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر کی خبر لو، سارے جل گئے ہیں۔ اس نے جا کر دیکھا تو واقعی ایسا ہی ہوا جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ قصہ نمبر 53، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور راہب۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی راہب کے گرجا گھر کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں رکے اور راہب کو آواز دی۔ راہب کو بتایا گیا کہ امیر المومنین آئے ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا آیا۔ وہ مختلف ریاضتوں اور ترک دنیا کی وجہ سے بہت نحیف اور کمزور ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شکستہ حالت دیکھی تو رونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا یہ تو نصرانی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی جانتا ہوں، لیکن مجھے اس کی حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا، عاملۃ ناصبہ تصلی نار حامیہ۔ مصیبت جھیلنے والے خستہ حال ہوں گے، آتش سوزاں میں داخل ہوں گے۔ مجھے اس کی مشقت و محنت پر رحم آ گیا، حالانکہ یہ دوزخ میں جانے والا ہے۔ قصہ نمبر 54، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1 ماہ تک بیمار رہنا۔ ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گدھے پر سوار تھے، مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے اور لوگوں کے حالات کی خبر گیری کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک انصاری آدمی کے گھر کے پاس سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قرات سننے کے لیے رک گئے اور اس انصاری آدمی نے یہ آیات پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور
ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ ترجمہ: قسم ہے طور پہاڑ کی اور اس کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہوئی ہے، اور قسم ہے بیت المعمور کی، اور قسم ہے اونچی چھت کی، مراد آسمان ہے، اور قسم ہے دریائے شور کی جو پانی سے ہے، کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم، یہ بات حق ہے۔ پھر گدھے سے نیچے اترے اور گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور کچھ دیر تک متوقف رہے، پھر اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ پھر 1 مہینہ تک بیمار پڑے رہے۔ لوگ عیادت کے لیے آتے مگر کسی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری سمجھ میں نہ آتی تھی۔ قصہ نمبر 55۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہرمزان۔ ایران کا بادشاہ ہرمزان بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے انتہائی ذلت و خواری کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ بات چیت کرو۔ ہرمزان نے کہا کہ زندوں والا کلام کروں یا مردوں والا کلام کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں بلکہ زندوں والا کلام کرو۔ ہرمزان نے کہا ہم شان والے لوگ تھے اور تم جاہلیت میں پڑے تھے، نہ ہمارے لیے کوئی دین تھا اور نہ تمہارے لیے، ہم عرب کے لوگوں کو کتوں کی طرح دھتکارتے تھے۔ پھر جب اللہ نے تم کو دین کی وجہ سے عزت دی اور اپنا رسول تم میں مبعوث کیا تو ہم نے تمہاری اطاعت نہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو جبکہ تم ہمارے قبضے میں ایک قیدی کی حیثیت سے ہو۔ فرمایا اس کو قتل کر دو۔ ہرمزان نے کہا کہ کیا تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں یہ تعلیم دی ہے کہ قیدی کو امن دے کر پھر قتل کر دو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے کب امن دیا ہے؟ ہرمزان نے کہا ابھی تو آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ زندوں والا کلام کرو، جس کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے وہ زندہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کرتے ہوئے فرمایا اللہ اس کو مارے، اس نے امان لے لیا اور مجھے اس کی خبر نہ ہوئی۔ اس کتاب کو ان حماق سے سننے کا بے حد شکریہ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ قصہ نمبر 56 سے 60 تک اگلی ایپیسوڈ میں پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ تب تک آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔